أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے انتہائی قابل احترام حمایتین ملک و ملت، مشائخ اعظام، علماء کرام اور میرے میڈیا سے وابستہ محترم بھائیوں، میں تقریر اب نہیں کروں گا، کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات آخر میں انشاءاللہ کروں گا. اس وقت میں صرف دل کی گہرائیوں سے آنے والے تمام اکابرین اور مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں. میری یہ خواہش تھی، یہ مصالحت کا عمل جو اللہ کے ہاں ایک عظیم قابل قدر عمل ہے، اس میں ہم اور آپ سب شریک ہوں. یہ ناتوان اور کمزور انسان کے کاندھوں پر یہ بوجھ اکیلے نہیں اٹھا سکتا ہوں. میں نے آپ اکابرین کو تکلیف دی کہ آپ آئیں، ہماری رہنمائی فرمائیں اور مشورے دیں اور ملت کو پورا ایک پیغام امن و سلامتی کا چلا جائے اور سارے دنیا پر واضح ہو جائے کہ ہمارے مسائل کا حل جنگ و جدال اور قتل و قتال میں نہیں ہے. اس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. یہ معمولی عمل نہیں ہے. کسی ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کا بچانا ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اس عظیم عمل میں آپ الحمدللہ سب شریک ہو گئے ہیں. اتنی گزارش میں کروں گا اپنے اکابرین سے جو تقریر کریں گے کہ یہ عام روایتی مجلس نہیں ہے. یہ ہم پولیس صلاحت پر جا رہے ہیں، پولیس صلاحت پر کھڑے ہیں. ہماری تقریروں میں بھی مصالحت کی بات ہونی چاہیے اور اس میں کوئی توازن اور اعتدال سے ہٹ کر بات نہیں ہونی چاہیے. کسی فریق کو ملامت کرنا، کسی کو نیچے دکھانا، کسی کو بڑا دکھانا، ہر اس بات سے ہم سب احتراز کریں گے. یہ آپ کی ایک ایک بات دنیا کو جا رہی ہے اور عالمی میڈیا ایک ایک لفظ کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے دین میں تشدد، انتہا پسندی، بے اعتدالی اور سختگیری کا نام و نشان بھی نہیں ہے. ہمارا دین امن و سلامتی کا ہے. اسلام کا معنی سلامتی، امن، ایمان کا معنی امن. اسی پہلو پر ہم بات کریں گے. بہت احتیاط سے کوئی جملہ بھی کسی دونوں فریقوں میں سے کسی کا درازاری کا باعث نہ بنے. ہم جب مصالحت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں بہت احتیاط سے اس پولیسرات سے گزرنا ہوگا تاکہ کوئی جملہ اغیار اچک لے کر اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے. آج میں آخر میں تمام اپنے اینکر بھائیوں سے بھی، میڈیا سے بھی، سوشل سوسائٹی سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا را اس صورتحال کو ایسا سمجھیں جیسے امت مسلمہ کی صورتحال ہے، جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے آگ میں پھینکا گیا تھا. آج کفری طاقتوں نے ایک نار نمرود جلایا ہے اور امت مسلمہ جو حضرت ابراہیم کی ملت کی پیرو ہے اس کو اس آگ میں ڈالا ہوا ہے. اس آگ کو بجھانے کے لیے کبوتر نے بھی کردار ادا کیا تھا. چونچ میں ایک قطرہ ڈال کر پانی کا بجھانے کی کوشش کرتی تھی اور چپکری نے بھی کردار ادا کیا تھا. وہ اس آگ کو دور سے بجھانے کی کوشش کرتی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کبوتر کا کردار ادا کرنے کی توفیق دے اور اس آگ کو بھڑکانے اور بجھانے کی ہر قول فعل حرکت سے ہمیں محفوظ رکھے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے اکابرین جو بھی تقریر کریں
اور انتہائی نازک اور حساس حالات میں ہر چیز کو ملحوظ نظر رکھے اور ایک ایک جملہ بڑے احتیاط کا ہو کہ دنیا کو ایک پیغام چلا جائے کہ یہ ساری امت کے علماء یہ پوری دنیا کے امن کے داعی ہیں۔ میں آپ کا سب کا شکر گزار ہوں۔ آخر میں اعلامیہ جاری ہوگا اور کچھ پورے خیالات بھی میں انشاءاللہ اختتام میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، صدق اللہ العظیم۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق صاحب، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نے بروقت آج کے اس اجلاس کا اہتمام کیا ہے، اور جس مذاکرات کی میز پر وہ اس وقت بیٹھے ہیں اس میں دیگر لوگوں کو بھی، اہل علم کو بھی شریک کرنے کی کوشش اور صحیح کی ہے۔ پورا ملک اس وقت دہشت گردی کی نظر ہو چکا ہے۔ ملک کے چپے چپے پر دہشت گردوں نے ڈیرے ڈالے ہیں۔ بھارت اور امریکہ کی ترجیحات کے مطابق ملک کو، معاشرے کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور چاروں طرف کے حالات میں علماء اکرام کو، اہل دین کو اس حوالے سے متون بھی کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور فضل کے نتیجے میں بالآخر مذاکرات کی میز بچھ گئی ہے، اور جن لوگوں نے اور پوری سیکولر لابی نے یہ چاہا تھا کہ مذاکرات کے بجائے قوت کا اور طاقت کا استعمال کیا جائے اور کسی ملٹری آپریشن کے سہانے خواب کی تعبیر دیکھی جائے، الحمدللہ کہ حکمرانوں نے اس سلسلے میں مثبت پیش رفت کی، اور وزیر اعظم پاکستان نے بجا طور پر فلور آف دی ہاؤس پر کھڑے ہو کر حالات کا تجزیہ بھی کیا، اور حالات کی دلدل سے نکلنے کا راستہ بھی مذاکرات ہی کو سمجھا۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پوری سیکولر اور امریکی لابی اور ملک کو تہس نہس کرنے کے خواہاں لوگ ان کے سینوں پر وجہ طور پر سانپ لوٹے ہیں، لیکن جیسا کہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ، دور اندیشی، دوربینی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، اور حالات میں سے راستہ بنانے کی ضرورت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ دونوں طرف کی جو ٹیمیں ہیں انہوں نے افہام و تفہیم کا دامن تھامے رکھا ہے، وسعت اور عالی ظرفی سے معاملات کو دیکھا اور پرکھا ہے، اور حالات کی گمبھیرتا سے نکلنے کے لیے مل جل کر تدابیر اختیار کی ہیں۔ یہ بات یقینی طور پر سب کی زبان پر ہے کہ سیز فائر کا فیصلہ فوری طور پر ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات بھی لوگ جانتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے کی دہشت گردی اور حالات کی خرابی کو اچانک کسی بٹن کو دبا کر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان گنت معاملات ہیں جن کے اندر بڑا الجھاؤ پایا جاتا ہے، ان کو سلجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ جو کمیٹی طالبان نے مقرر کی ہے اور جو کمیٹی حکومت کی طرف سے مقرر ہوئی ہے، ابھی تک ان دونوں نے فی الحقیقت معاملہ فہمی کو ترجیح دی ہے اور حالات کی بہتری کی طرف رخ کیا ہے۔ مسلسل ملک کے اندر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں تو اس کے بعد قوت اور طاقت کا استعمال ہی مسئلے کا حل ہے۔
منبر و محراب سے یہ صدا بلند ہونی چاہیے، گنبد و مینار سے اس کی گواہی لینی چاہیے، اور بڑے پیمانے پر ہمیں اس بارے میں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے کہ مذاکرات کا بدل، اگر مذاکرات خدا نخواستہ 100 مرتبہ خدا نخواستہ ناکام بھی ٹھہرتے ہیں تو مذاکرات کا بدل قوت کا استعمال نہیں ہے۔ اگر جمہوریت ناکام ہوتی ہے تو لوگ آمریت کو دعوت دیتے ہوں اور آمریت کو پسندیدہ نظام کی حیثیت سے قبول کرتے ہوں، کہیں ایسا دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔ جہاں جمہوریت ناکام ہوتی ہے وہاں لوگ کہتے ہیں کہ مزید جمہوریت کی ضرورت ہے، مزید جمہوری رویوں کو اپنانا چاہیے، اور جمہوریت کے بساط کو لپیٹ دینے کے بجائے زیادہ فراخ دلی کے ساتھ اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس لیے مذاکرات کا بدل کبھی بھی قوت اور طاقت کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ خود ایک موضوع ہے کہ دنیا کے نے اپنے تجربے کا جو نچوڑ پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے، اس سے ہٹ کر بھی خود پاکستان کو قوت اور طاقت کے استعمال کا جتنے بڑے پیمانے پر تجربہ ہے، ہم نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنتے دیکھا ہے، ہم نے بلوچستان کے اندر لبریشن آرمیز کی صورتیں مختلف شکلوں میں دیکھی ہیں، محرومی کی ایک طویل داستان ہے جو کراچی کے اندر رقم ہو رہی ہے۔ ان تمام حالات کے اندر اور خود خیبر پختونخوا میں سیٹلڈ ایریاز کے اندر بھی اور فاٹا کے علاقوں کے اندر بھی ایک مدت سے ملٹری آپریشن کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہم جب ملٹری آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں تو عملاً ملٹری کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ عوام اور فوج کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کے لیے، فاصلے بڑھانے کے لیے، خلیج کو وسیع کرنے کے لیے، ان گنت نئی کہانیاں جنم دینے کے لیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کو آمنے سامنے کر دیا جائے، ہماری کوشش مسلسل یہ ہونی چاہیے کہ قوت اور طاقت کا استعمال نہ ماضی قریب اور بعید میں، نہ ہمارے اپنے ملک میں، نہ کسی اور ملک کے اندر کسی مسئلے کو حل کر سکا ہے، نہ آج کسی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اس لیے مذاکرات کے لیے تندہی سے کوشاں بھی رہنا چاہیے، جتنے ہوم ورک کی ضرورت ہے اور جتنے معاملات کو اسٹاک ٹیکنگ کی احاطہ کرنے کی ضرورت ہے اس کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں مولانا سمیع الحق صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جذبات سے قطع نظر کرتے ہوئے اور پرجوش ہونے کے باوجود ہوش کا دامن تھامے رکھتے ہوئے جن کیفیات کو اپنایا ہے وہ فی الحقیقت مذاکرات کی کامیابی پر انشاءاللہ منتج ہوں گی۔ ہمیں اونٹ کو رسی سے بھی باندھنا چاہیے اور اپنے رب سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس دونوں کاموں کے لیے آج کی اس کانفرنس کا انعقاد میں سمجھتا ہوں کہ نہایت مبارک ہے، خوشکن ہے، اور آنے والے حالات کے اندر اس فورم کو زیادہ مضبوط بھی کرنا چاہیے، اور علماء کی پشتیبانی کے نتیجے میں، منبر و محراب کی صداؤں کی بلندی کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری قوم پر، معاشرے پر فضل فرمائے گا اور حالات کی بے یقینی سے ہم کو یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم جناب حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، قائدین امت، آج یہاں پر ہم سب ایک جہاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہے پاکستان میں امن۔ مولانا سمیع الحق صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے چنا ہے، خواہ متحدہ شریعت محاذ ہو، متحدہ دینی محاذ ہو یا ملی یکجہتی کونسل ہو۔ اور آج مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ جب اس صبح دونوں طرف شیعہ اور سنی کی 10 لاشیں گری ہوئی تھی اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آج اجلاس جو ہے، اس اجلاس میں کوئی بات طے نہیں ہو پائے گی، لیکن جس طرح اس دن مولانا شاہ احمد نورانی تشریف لائے، اسی طرح آج میں نے دیکھا کہ ان کے صاحبزادے بھی یہاں تشریف لائے، حضرت سید منور حسن صاحب، لیاقت بلوچ صاحب، مولانا ضیاء القاسمی، اور آج ان کے صاحبزادے مولانا زاہد قاسمی، اور یہاں جو 32 سے زائد مذہبی سیاسی جماعتوں کے نمائندہ ہیں اور میرن شاہ اور قبائلی علاقوں کے نمائندہ ہیں۔ مولانا یہ آپ سے اپیل کر رہے ہیں سب کہ اس امن کا مشن کو جاری رکھیے گا۔ یہ امن کا مشن اس قوم کے ہر فرد کے لیے بڑا اہم ہے۔ ہر ماں، بہن، بیٹی آپ کے لیے دعا گو ہے کہ یہ امن، یہ پاکستان
अमन का दिन भी देखे। हम सुबह उठते हैं तो डरते हुए टीवी नहीं लगाते, मोबाइल नहीं उठाते कि खबर होगी इतने शहीद हो गए, इतने बम ब्लास्ट में मारे गए, इतने कत्ल हो गए। ये अल्लाह ताला ने आपसे काम लेना है, आपको अल्लाह मैदान में लाया है, ये अमन का मिशन है। और जब अमन आएगा इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह शरीयत भी आएगी, इस मुल्क के अंदर मईशत भी ठीक होगी। लेकिन अगर अमन नहीं होगा तो वो कुव्वतें कामयाब होंगी जो पाकिस्तान को अपनी असल मंजिल से दूर करना चाहती है। मौलाना समीउल हक साहब, ये सारे उलमा और मशाइख जो वजीरिस्तान से लेकर कराची तक यहाँ मौजूद हैं, ये आप पर एतमाद का इजहार करते हैं। आपके साथ प्रोफेसर इब्राहिम साहब, मेरे भाई सैयद यूसुफ शाह साहब, आप सब पर एतमाद का इजहार करते हैं। और इसी तरह हुकूमती कमेटी पर भी हम एतमाद का इजहार करते हैं और एक इल्तिजा करते हैं कि खुदारा इस कौम के बच्चों को, इस कौम की बेटियों को, इस कौम की माओं को, इस कौम के बूढ़ों को अमन दे दीजिए। हम आज तालिबान से भी कहना चाहते हैं, हुकूमत से भी कहना चाहते हैं कि खुदारा और कितना खून बहाएंगे, खून वजीरिस्तान के बच्चे का हो, खून लाहौर के बच्चे का हो, उसका रंग सुर्ख ही होता है। हम हुकूमत से भी कहते हैं कि तालिबान ने कभी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तानी नहीं है। अगर आप उनसे मुज़ाकरात के लिए, और मेरे वो दानिश्वर दोस्त और सहाफ़ी जो सुबह शाम उनसे मुज़ाकरात के लिए परेशान रहते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे जलाते हैं, जो पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करते हैं, तो तालिबान ने तो अपने नाम के साथ तारीख़ तालिबान पाकिस्तान रखा हुआ है। गलतियां होती हैं, गलतियां आपसे भी हुई। जब 2000 में आपने यू टर्न लिया, ये हुक्मरानों की गलती थी। और अगर गलतियां तालिबान से भी हुई हैं तो अब वो वक्त आया है कि हम माजी को छोड़कर मुस्तकबिल की तरफ देखें और अमन, एक नुकाती एजेंडा अमन जो है उसकी तरफ चलें। और मैं आज हाउस से अपील करूंगा कि मौलाना समीउल हक साहब की इन कोशिशों को आज से आप सफीर अमन है हमारी तरफ से। आप सफीर अमन हैं। ये सारे उलमा और मशाइख और मुल्क के लाखों उलमा और मशाइख, पाकिस्तान की 20 करोड़ अवाम आपसे गुजारिश करती है कि मौलाना सऊबतें आएंगी, रास्ता बड़ा कठिन है, मुश्किलें आएंगी, पत्थर लगेंगे, लेकिन खुदारा इस अमन के रास्ते को न छोड़िएगा। क्योंकि ये पहला वक्त है, ये पहला मौका है कि हम देख रहे हैं कि हुकूमत का तर्ज अमल भी मुस्बत है और तालिबान की तरफ से भी मुस्बत सिमत का इजहार हो रहा है। और अगर खुदा न खास्ता ये अमल डीरेल हुआ तो पता नहीं और इस कौम को कितना खून देना होगा, और इस कौम के बच्चे कितने कुर्बान होंगे, और कितनी बहनें बेसहारा होंगी, और कितने बच्चे यतीम होंगे, और कितनी माओं की चदरें सर से उतर जाएंगी। मौलाना, आज इस मिशन में जो आपके साथ होगा, जो इन कमेटियों के साथ होगा, जो अमन के साथ होगा, वो अल्लाह के यहाँ भी अजर पाएगा और दुनिया में भी अजर पाएगा। और जो इस अमन के अमल को रोकने की कोशिश करेगा, ये तालिबान के लिए नहीं है। मैं अपने सहाफ़ी भाइयों को कहना चाहता हूं, ये अमन का अमल पाकिस्तानी कौम के लिए है। क्या आप अमन नहीं चाहते हैं? क्या इस मुल्क का दानिश्वर अमन नहीं चाहता है? क्या इस मुल्क का तालिब इल्म अमन नहीं चाहता है? क्या इस मुल्क का आम शहरी अमन नहीं चाहता है? आज जब हम अपने बच्चों को स्कूलों से भेजते हैं तो सारा दिन परेशान रहते हैं कि पता नहीं खैरियत से वापस आएगा या नहीं आएगा। मौलाना, हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जो मदीना मुनव्वरा की तरह की रियासत हो, जहाँ जब बच्ची घर से निकले तो एक शहर से लेकर दूसरे शहर तक कोई उसकी तरफ देखने वाला ना हो, जहाँ बच्चा स्कूल जाए तो उसका बाप सारा दिन इस ज़ोम में ना हो, इस परेशानी में ना हो, इस हुज़न में ना हो कि मेरा बच्चा वापस आएगा या नहीं आएगा। मौलाना, जहाँ हमारी मस्जिदें आबाद हों, जहाँ अल्लाह अकबर की सदाएं खून की रंगीनी में नहीं अल्लाह की तौहीद में दी जाएं, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का बयान खौफ से नहीं अमन से दिया जाए, जहाँ खिलाफत राशिदा के निज़ाम की बात मोहब्बत से की जाए, उस पाकिस्तान की तरफ हमें आगे बढ़ना है। मौलाना प्रोफेसर इब्राहिम साहब, सैयद यूसुफ शाह साहब और हुकूमती कमेटी के मेंबरान
ان تک اگر ہماری آواز پہنچے، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، طالبان سے کہتے ہیں، حکومت سے کہتے ہیں کہ خدا را رحم کرو، وزیرستان کے بچے پر بھی، لاہور کے بچے پر بھی، کراچی کے بچے پر بھی، پشاور کے بچے پر بھی، کیونکہ خون کا رنگ ایک ہوتا ہے اور وہ سرخ ہوتا ہے۔ آگ جو ہوتی ہے اس کا کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی دین، کوئی فرقہ نہیں ہوتا۔ جب آگ لگتی ہے تو ہر کسی کا گھر جلا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس آگ پہ پانی ڈالنے والے بنے اور یہ آگ بجھ جائے اور ہمارے گھر شاد و آباد ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین نبینا و حبیبنا و ربنا یا مولانا یا ارحم الراحمین۔ جناب صدر محفل حضرت قبلہ مولانا سمیع الحق، جناب محترم سید منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان، جناب محترم طاہر اشرفی صاحب، دیگر اکابرین اور مشائخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ کانفرنس یا کنونشن یا ہمارا تمام دینی جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا سمیع الحق نے ہماری تمام دینی جماعتوں کا قرضہ اتار دیا ہے۔ یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ ہم مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، مگر اس میں یہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا اور حالات اس نازک دور سے گزر رہے تھے، ہم اس دور میں بھی قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب اور مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز سے آواز ملا کر اپنا ایک کردار ادا کیا تھا، جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور ہمیں یہی توقع رکھنی چاہیے اپنے اکابرین سے اور اپنے مشائخ سے کہ وہ اپنا کردار اس طرح ادا کریں جو ہمیں صلح کے راستے کی طرف لے کے جائے، نہ کہ انتشار کے راستے کی طرف ہمیں لے کے جائے۔ آج پھر وہی صورتحال ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے، ویسے اس کانفرنس کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ ہم میڈیا کو آخر میں بریفنگ دیں، کیونکہ یہ اتنا انتہائی حساس معاملہ ہے کہ آج میں دیکھتا ہوں کافی روز سے چند سیکولر اور لبرل قسم کے اینکرز میڈیا پہ بیٹھ کر بڑی توجہ کے ساتھ اور انرجی کے ساتھ بیٹھ کر ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو ہمیں مذاکرات کے عمل سے پیچھے کر کے اور ان کی خواہش جو ان پہ مسلط کی گئی ہے، ان کا ایجنڈا آپریشن، اس کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے ذرا پلیز خاموشی آپ رکھیں گے؟ میڈیا والے ذرا خاموش رہیں خدا را۔ کیا کبھی یہ میڈیا اتنا ٹائم جو نیگیٹیوٹی پہ جاتا ہے، میرے محترم میڈیا اینکرز اور مالکان، آپ کبھی را اور مساعد کے اوپر بھی اتنا ٹائم لگاتے ہیں؟ کیا کبھی آپ لوگ بلیک واٹر کے اوپر اتنی توجہ دیتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، ان کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے؟ کیا کبھی آپ انٹرنیشنل ایجنسیز کے اوپر اتنی کوریج کر کے ان کو ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم ان کی انوالومنٹ آج اس ملک کے اندر ہے، کس طرح پاکستان کے نظریات کی، پاکستان کے دستور کی، پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور پھر ہمیں اس راہ میں دھکیلا جاتا ہے کہ ہم شیعہ اور سنی اور بریلوی اور دیوبندی کے فساد پہ جائیں۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سوالیہ نشان ہے
یہ مسئلہ پاکستان کا اور امت کا ہے. جس پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میرے اور آپ کے اکابرین نے دیا ہے, بنا کے دیا ہے, اور اس کا مولانا نے ابھی ذکر بھی خیر فرمایا, اس میں ہمارے اکابرین اور آپ کے اکابرین کا خون شامل ہے. یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ میڈیا جب چاہے ایک ریورسل کنٹروورسی میں پڑھ کر تمام چیزوں کو سبوتاش کرے. یہ ملک آپ کا بھی ہے, آپ بھی اس معاملے کی حساسیت کو سمجھیں. ہم جس ماحول اور کرب سے روز گزرتے ہیں, مولانا طاہر اشرفی صاحب نے فرمایا لاش کہیں بھی ہو خون کا رنگ لال ہوتا ہے. 13 سال آپ کو اس جنگ کے اوپر ہو گئے, 13 سال. ایک طرف کی کیجولٹیز تو دکھائی جاتی ہے مگر دوسری طرف کی بھی کیجولٹی دکھائی جائیں. 13 سال آپریشن, 13 سال مسلسل لاشیں ہی لاشیں. آپ نے کبھی یہ چیز غور کی ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے, میں ان سے صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ احمقوں کی جنت میں رہنے والوں, یہ ذرا بتاؤ IDP کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقل مکانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقل مکانی کا مطلب ہوتا ہے آپ کی بہنیں, مائیں, بزرگ, اولادیں خیموں کے اندر زندگیاں گزارتی ہیں, اور جب نوکریاں نہیں ملتی شہروں کی طرف داخل ہوتی ہیں, اور جب شہروں میں نوکریاں نہیں ملتی آپ کا کرائم بڑھتا ہے, بھوک افلاس بڑھتی ہے. کب تک ہم اس معاملے کے اوپر لٹکے رہیں گے؟ یہ کانفرنس بلانے کا مقصد ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, مگر اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ ایک بریفنگ دے دی جائے اور خدا حافظ اس کے بعد ہم آپ کے گھر اور آپ اپنے گھر. نہیں, ہمیں میدان میں نکل کر لوگوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ اگر ہم آپریشن کی طرف جاتے ہیں تو کتنے نقصانات جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں وہ نقصانات اب پھر آگے اور مزید بڑھائے جائیں گے. ہمیں آپریشن سے پرہیز کر کے 100 سال جنگ کرنے کے بعد بھی آخر کار آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہوگا. آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک رائٹر نے ایک کہاوت لکھی تھی, پین پیپر رولز دی نیشن. قلم سے اور کاغذ کے رشتے سے رشتہ جوڑا جائے گا تو پوری دنیا کے اوپر آپ حکمرانی کر سکتے ہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسلح جدوجہد پر ہم بالکل کسی صورت برداشت نہیں کرتے, مگر ہم ساتھ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر ایک ایک انچ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. پاکستان کی سرزمین کے اوپر ایک ایک انچ حصے میں دستور کی پابندی ہونی چاہیے, قانون نافذ کرنا چاہیے, مگر ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے. قانون کو فالو کرنا چاہیے, ملک کو فالو کرنا چاہیے, ریاست کو, مگر حساسیت کا معاملہ ہے. خدا را آپ سب حضرات یہ سوچیں, یہ کھیل نہیں ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کر مجھے بہت افسوس ہے میڈیا کے اوپر, اور مجھے دکھ اس بات کا ہے, اس طرح آپ لوگ پروجیکٹ کرتے ہیں. ایک اتنی سی خبر آتی ہے اس کو ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہی سب سے بڑا دشمن ہے, مگر دوسری طرف کا کوئی رخ نہیں دکھایا جاتا. یک طرفہ آپ میڈیا کمپین چلا دیتے ہیں اور پھر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو جی اس کے حامی ہیں اور آپ جو اس کے جی فساد کی جڑ آپ لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ اپنا رول پلے کریں. ہم کل بھی ملک کے اس پاکستان کی سلامتی کے لیے کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں, اور میں مولانا سمیع الحق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بلائی ہے کانفرنس. اور اس کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ طالبان اور پاکستان تمام افراد سے کہ جنگ بندی کی جائے اور سیز فائر کر کے اس عمل کو جاری رکھیں. ہماری جہاں جہاں کسی اس سرزمین کے اوپر اس کی حفاظت کے لیے جہاں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالی سر ہمارا انشاءاللہ تعالی حاضر ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین وخاتم النبیین رسول الرحمت ونبی السلام وامام الہدى وعلى آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وقال تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تبارك وتعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. میں
शेखुल हदीस हज़रतुल अल्लामा मौलाना समीउल हक हफ़ज़हुल्लाहु ताला व रआहु का तहे दिल से सिपासगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुद्दत से इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी है। अब बुढ़ापे में भी माशाअल्लाह सफ़ अव्वल में कायम है। ये इजलास यकीनन एक तारीख़ी इजलास है, ये मामूली इजलास नहीं है। हज़रात, बाद लोगों को पाकिस्तान के बारे में मालूमात नहीं है। मैं 17 साल का था और हम जुलूस निकालते थे कि पाकिस्तान के माने क्या हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज के नौजवान को पता नहीं है कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद मारद वजूद में आया है। ये इस कलमे का अतिया है कि रब्बुल आलमीन ने हमें एक अजीम मुल्क का अतिया अता फरमाया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कराची में सबसे पहले इस्लाम का झंडा उस्तादुल उलमा शेखुत तफसीर मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने लहराया था। उनके आंखों में आंसू, ज़ुबान पर कुरानी आयात और रिवायात, और रो रहे थे कि अल्लाह ने हम पर एहसान अजीम फरमाया कि मुसलमानों को एक अजीम मुमलकत अता फरमाई। अब इस मुल्क में कुरानी निज़ाम होगा, अदल व इंसाफ होगा, खुलफाए राशिदीन का दौरा होगा। काफिर लोग भी इस्लाम के अदल व इंसाफ को देखकर वो भी मुसलमान होंगे। मशरक़ी पाकिस्तान में मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी ने झंडा लहराया, उनके ज़ुबान पर भी यही कलिमात थे, काश अगर पाकिस्तान कुरानी खतूत पर, शरीयत मुस्तफ़ा के खतूत पर रवा दवा होता, आज पाकिस्तान तमाम कुर्रे अर्दी पर इस्लाम का अजीम किला होता। लेकिन हालात आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हालात अबतर से अबतर तरीन बन रहे हैं। हज़रात, ये मुल्क इस्लाम ही के लिए बना है और इस्लाम ही की बदौलत यहाँ अमन आएगा। ये तमाम खून रेजियाँ, दहशत गर्दियाँ, ये परेशान कुन हालात का इलाज सिर्फ इस्लाम है। मदीना मुनव्वरा में दो कबीले 120 साल लड़ते रहे, जिसको जंग बुआस के नाम से याद किया जाता है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लम तशरीफ़ लाते हैं, उन दोनों को मिलाते हैं, 120 साल की दुश्मनी ख़त्म होती है। तो आज ये अमन का इजलास, ये मुल्क में अदल व इंसाफ के लिए कोशान इजलास इंशाअल्लाह रंग लाएगा। हज़रात, ये अफ़गानिस्तान में आपने देखा कि तालिबान ने इस्लामी निज़ाम का ऐलान किया। 5 साला दौरे हुकूमत तालिबान में मजाल किया है कि चोरी हो, कत्ल हो। आप हज़रात तशरीफ़ ले गए हैं। 5 साला दौरे हुकूमत तालिबान में सिर्फ 10 चोरों के हाथ काटे गए। जब चोर का हाथ काटा जाता, किसी बड़े चौक में उसके लटका लेते। बड़े बड़े चोर ने चोरियां छोड़ी, अपने हाथ से पूछते थे क्या मेरे साथ रहना है या ज़्याबल और गर्देज के चौक में आपको लटकाया जाए। चंद किसास हुए, ऐसा अमन आया, ऐसा अमन आप में अक्सर हज़रात वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। मैं अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर की दावत पर तालिकान में दौरे तफसीर के लिए गया। मैं हमेशा दारुल उलूम हक्कानिया में शाबान और रमज़ान में दौरे तफसीर करता हूँ, जिसमें 2500-3000 तुलबा होते थे। एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन ने मुझे दावत दी कि तालिकान में आपका दौरे तफसीर होना चाहिए। वल्लाहिल अज़ीम, ये बड़ा कमांडर मुला फजल ये दुआ के वक्त आ जाता कि दुआ करें कि अल्लाह हमें पाकिस्तान के इन मुश्किलात से निजात अता फरमाए, ताकि हम कश्मीर आकर कश्मीर के मसले को भी हल करें। और वहाँ से फारिग होकर क़िबले अव्वल की आज़ादी के लिए भी तालिबान इतने मुखलिस थे। पीरपाई के वज़ीर दाखिला नसीर बाबर, उसकी तालिबान के साथ बड़ी मोहब्बत थी। किसी ने कहा आप तो ना आलिम हैं न तालिब, और तालिबान के साथ आपकी इतनी मोहब्बत। का खुदा के बंदो, यही तालिबान तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के वफादार साथी हैं। कैसे कबल पेशावर पर जो
पहली लड़ाई हुई भारत के साथ तो पेशावर से जलालाबाद के हवाई अड्डे से जंगी जिहाद आए और पेशावर पर बमबारी की। तो क्या यही तालिबान तो थे जो पाकिस्तानी मदारिस के फुज़ला थे, जिसमें अक्सरियत दारुल हक्कानिया, जामिया अशरफिया और कराची के मदारिस के फुज़ला, तो वो हमारे दस्तो बाजू थे। सद अफसोस कि परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका को रास्ता दिया। ईरान बावजूद इसके कि कमज़ोर है, उसने कहा मैं अपने पड़ोसी पर आपके लिए रास्ता देने के लिए राज़ी नहीं हूँ, और इस साहिब ने उनको इशारा किया, यस, हमारे पाकिस्तान को रहगुजर बनाया गया। बड़ी अफसोस की बात है कि इस्लामी ममालिक के रास्ते से काफिर आकर हमारे मुसलमानों पर हमलावर हुए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आज का ये मजलिस इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और बका के लिए ज़ामिन है। खून से खून साफ नहीं होता, खून पानी से साफ होता है। कब तक लड़ेंगे? कब तक ये लड़ाइयाँ क़यामत तक वो पैदावार पैदा करेगी? इलाज है मुज़ाकरात और ठंडे दिल से मैं अपनी हुकूमत के सरबराहों को भी कहता हूँ, तालिबान को भी मुतवज्जे करता हूँ, जिस तरह ये उलमा ने बातें की, खुदारा इस मुल्क पर, इन बच्चों पर, इन तमाम पर रहम फरमा। ये एक मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान के हर फर्द को, पाकिस्तान के हर आलिम को, हर खतीब को, हर मुहद्दिस को, हर मुफस्सिर को, हर कलिमगो का फरीदा है कि वो निकले और आवाज़ लगाए कि मुसालहत होनी चाहिए। मुझे एक मोतमद आदमी ने कहा कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने वहाँ लाल मस्जिद पर बमबारी की तो अंग्रेज़ ने एक मजमून लिखा, ए ब्लैक डे इन हिस्ट्री, तारीख में काला दिन। कभी किसी हुकूमत ने मामूली ताकत को बमबारी के ज़रिए से ताबे नहीं किया। तो तारीख गवाह है। अल्लाह करे कि ये इजलास कामयाब हो, बच्चे बच्चे के ज़ुबान पर, मर्दो जन के ज़ुबान पर यही नारा हो कि हम इस मुल्क में सलामती चाहते हैं, अदलो रहमत और हमदर्दी के फ़िज़ा को कायम करना चाहते हैं। मैं आखिर में हज़रत मौलाना का सिपासगुज़ार हूँ और तमाम हज़रात का। आपके चेहरों में माशाअल्लाह खुशी मसरत के आसार नज़र आते हैं। इंशाअल्लाह ये खुशी का और मुसरत का, इत्मीनान का इजलास है। इंशाअल्लाह खुदा करे कि हमारा मुल्क अमन, सलामती, अदल, इंसाफ, रवादारी का एक अजीम किला बने। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज कायदीन मोहतरम ने मुख्तलिफ मुकाबिल फ़िक्र के कायदीन ने जिन ख्यालात का इज़हार किया है, मैं उन सब की तारीफ़ करता हूँ। कोई बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बिलख़ुसूस मौलाना शाह उवैस नूरानी ने जो गुफ्तगू की है और जाबिर फ़रोज़ साहब और दूसरे रहमान, मैं उनकी हर बात तारीफ़ करते हुए दो बातें मुख्तसर अर्ज़ करना चाहूँगा। एक बात ये कि पाकिस्तान का अमन सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं है, हम पाकिस्तानियों की ज़रूरत तो है ही, ये आलम इस्लाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान का जो आलम इस्लाम में रोल है और जो रोल लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ये रोल अदा करने जा रहा है और जिसको रोकने की लोग कोशिश कर रहे हैं, उस रोल का तकाजा ये है कि पाकिस्तान में अमन हो। पाकिस्तान का अमन, इस्तेहकाम और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी ये आलम इस्लाम की ज़रूरत है और मिल्लत इस्लामिया की ज़रूरत है। इसलिए इसी तनाज़ुर में कि मिल्लत इस्लामिया को एक मुस्तहकम पाकिस्तान चाहिए, एक पुराना पाकिस्तान चाहिए, एक मजबूत पाकिस्तान चाहिए। एक बात को जलाना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि एक बात मैं पता नहीं मुताला का है राज करना चाहूँगा कि परवेज़ मुशर्रफ ने जो पॉलिसी शुरू की थी, कौम ने गुज़श्ता इंतखाबात में उस पॉलिसी को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया था। इसके बावजूद नई मुंतखब होने वाली हुकूमत ने उन्हीं पॉलिसी में जारी रखा और उसके बाद आज इस इलेक्शन में भी परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसियाँ मुस्तरद हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद पॉलिसियाँ वही चल रही हैं। मैं आले दानिश से पूछना चाहूँगा
क्या जमहूरियत इसका नाम है? हमें कहा जाता है कि जमहूरियत के हम जमहूरियत के हामी हैं और पाकिस्तान में आवाम की राय की बुनियाद पर, जमहूरियत की बुनियाद पर और पाकिस्तान के आवाम की बुनियाद पर हम इस मुल्क में हर तब्दीली और इनकलाब चाहते हैं। लेकिन क्या इसका नाम जमहूरियत है कि पूरा इलेक्शन में पूरी कौम एक राय को पॉलिसी को मुस्तरद कर दे और पॉलिसियाँ जारी रहे, फिर कौन इलेक्शन के जरिए उस पॉलिसी को मुस्तरद करे और वो पॉलिसियाँ जारी रहे, और फिर पार्लियामेंट मुत्तफका तौर पर पॉलिसी को मुस्तरद करे और वो पॉलिसी जारी रहे, और आर पार्टीज में वो तमाम पॉलिसियाँ मुस्तरद और बिल्कुल जारी रहे। क्या डेमोक्रेसी इसका नाम है? अगर इसका नाम डेमोक्रेसी है तो मैं अपने अहदेदार से पूछना चाहता हूँ, इस डेमोक्रेसी के नाम पर आप कौन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इस डेमोक्रेसी के नाम पर जो आवाम की राय को मुस्तरद करने से, पार्लियामेंट के फैसले को मुस्तरद करने से, APC के फैसलों को मुस्तरद करने से जो जमहूरियत आगे चलती है, इस जमहूरियत के नाम पर आप कौन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जमहूरियत की बात नहीं करें तो जमहूरियत की तो करें कम अज कम, रायमा की तो करें। इसलिए मैं करता हूँ ये कौम का मुत्तफका फैसला है कि मुल्क के अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार किया जाए। हज़रत मौलाना सूर साहब ने जो कदम उठाया है और हमारे अकाबरीन जो उनका साथ दे रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं, उनके शाना बशाना उनके नक्शे कदम पर उनकी मुकम्मल तारीफ करते हैं और उन्हें मुकम्मल हिफाज़त का पालन को यकीन दिलाते हैं। अल्लाह गिरामी कदर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, अवाइज़ीन मुल्क मिल्लत, बिलख़ुसूस क़ायदे जमीयत हज़रत मौलाना समीउल हक़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया और दीगर अहबाब किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये अज़ीम शान और खूबसूरत महफ़िल हज़रत मौलाना समीउल हक़ साहब के दम कदम से पुर नूर और फुर्सत और पुर मौका है। अकाबरीन मिल्लत यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। तमाम हज़रात ने अपनी अपनी राय और अपनी अपनी तजावीज़ से हाउस को आगाह फरमाया है। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों मुज़ाकराती टीमों को अपने खुलूस की बिना पर कामयाबी से हमकिनार फरमाए। हम तमाम शुरकाए महफिल हज़रत मौलाना समीउल हक़ साहब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए और इनकी मसाए जमीला को अल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार फरमाए। आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि जिस तरह मादी एतबार से हम वसाइल के लिए कोशां होते हैं, इसी तरह ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम रूहानी तौर पर भी इस मुहिम की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से अपने तल्लुक़ को बढ़ाएँ। जिस तरह हज़रत मौलाना ने पूरी कौम से अपील की है कि तस्बीहात का सिलसिला शुरू किया जाए, दावात का सिलसिला शुरू किया जाए, ख़त्म कुरान की महफ़िल कायम की जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम मादी एक वसाइल इख्तियार करके अपनी कामयाबी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह रूहानी तरीक़ाकार भी इख्तियार करके हम इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में सुरखरू होंगे और वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान में, जो आलम इस्लाम में अमन नहीं चाहती, हम इंशाअल्लाह अपने इत्तेहाद की बदौलत उन्हें नाकाम नामुराद करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। मैं क़ायदे जमीयत और क़ायदे दिफ़ा पाकिस्तान मौलाना समीउल हक़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनसे वो काम लेगा जो अल्लाह ने हज़रत हसन से लिया था। और मैं पर उम्मीद हूँ क्योंकि जब इंसान एक इखलास से काम करता है तो अल्लाह ताला की मदद उसके सामने हाल होती है। लेकिन मैं इसके साथ साथ मौलाना को और हुकूमती टीम को ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन में
मुज़ाकरात को और अमल की कोशिशों को नाकाम किया गया, तो अब भी लोग ऐसा करेंगे। उनसे बड़ा होशियार रहना, अगर कहीं कोई ऐसा मौका आ जाए तो एक दूसरे से बदजन नहीं होना चाहिए, ना हुकूमत बदजन हो न तालिबान हुकूमत से बदजन हो, क्योंकि ये अमन है और अमन जो है ये जिंदगी है। और मैं इन्हीं कलिमात को दुआ भी करता हूँ और इख्तितामी दुआ के साथ, यानी अपनी कलिमात की इख्तितामी दुआ, और मैं बल्कि अहले हदीस क्या, हम तो मुसलमान हैं, तमाम मुसलमानों की तरफ से मौलाना को ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि सारे यानी 18 करोड़ आवाम ये पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के मुसलमान वो आपके साथ हैं, उनकी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला इस कार्य खैर में आपको कामयाब करे। जनाब सदर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना समीर हक साहब दामत बरकातुहुम, अकाबरीन मिल्लत, ज़ुमाए मिल्लत, आज का ये इजलास पाकिस्तान की तारीख में अहमियत का हामिल है कि ये इस मुल्क के अंदर अमन की बहाली की बेहतरीन कोशिश है। हज़रत मौलाना समीर हक आपके वालिद गिरामी ने पाकिस्तान के आईन के बनाने में खिदमात सरअंजाम दी और उनके बाद खुद मौलाना समीउल हक साहब ने और उनके साहबजादे हामिदुल हक साहब ने मेंबर असम्बली की हैसियत से, सेनेट के मेंबर की हैसियत से इस आईन की पासदारी के लिए नुमाया किरदार अदा किया। आप इस इजलास में शरीक हैं, कोई जामिया हक्कानिया की वजह से आया होगा, कोई मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द की हैसियत से आया होगा, कोई मौलाना समीउल हक साहब के शागिर्द की हैसियत से आया होगा, लेकिन मैं इस नीयत के साथ आया हूँ कि मौलाना समीउल हक पर हैं और हक इनके साथ है। मर्दे मोमिन मर्दे हक समीउल हक, समीउल हक, मर्दे मोमिन मर्दे हक समीउल हक, कायदे जमीयत कायदे हक समीउल हक, समीउल हक। मौलाना हम आपका हरावल दस्ता है। अल्लाह तबारक व तआला आपसे इस मुल्क के अमन के लिए काम लेना चाहता है। आप आगे बढ़ें और हम आपके हरावल दस्ते की हैसियत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपना किरदार अदा करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयब्लुगन्न हाज़ल अम्रु मा बलगल लैल वन नहार ला यब्क़ा बैतु मदरिन वला वबरिन इल्ला अदख़लहु अल्लाहुल इस्लाम युइज़्ज़ु अज़ीज़न व युज़िल्लु ज़लीलन। तो कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रत मौलाना समीउल हक साहब कायदे जमीयत व कायदे मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम अज़ीमुल मर्तबत जनाब सैयद मुनव्वर हसन साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान व अमीर इस्लामी तहरीकात आलमिया, हज़रत मौलाना डॉक्टर शेर अली शाह साहब, दीगर उलमाए किराम, कायदीन मुहतरम, मुस्तक़बल इस्लाम का है, दीन का है, इस्लाम ने गालिब होना है।
اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اس بات کی خبر دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس خبر کو جھٹلانے کی قابلیت نہیں رکھتی۔ امریکہ ہو اور سپر طاقتیں ہوں، اپنا اسلحہ استعمال کریں، اپنی فوجیں استعمال کریں، اپنی ٹیکنالوجی استعمال کریں، وہ ناکام ہوں گی، اور ان کی ناکامی ہی ہماری کامیابی ہے۔ جب انہوں نے ناکام ہونا ہے تو یہ میز جس مقصد کے لیے بچھی ہے، انشاءاللہ یہ مقصد ہمیں حاصل ہو، ہم اس مشن کے اندر انشاءاللہ کامیاب ہوں، امت مسلمہ متحد ہوگی، لڑائی ختم ہوگی، جھگڑے ختم ہوں گے، لوگوں کے اندر باہمی اخوت و محبت اسی طرح پیدا ہوگی جس طرح اوس و خزرج کے درمیان اللہ تعالیٰ نے الفت و محبت پیدا فرمائی تھی۔ انشاءاللہ طالبان اور حکومت پاکستان یہ آپس کے اندر یکجان ہو کر اس ملک کے اندر اسلامی نظام، اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے، اپنی صفوں کو درست کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی شرکاء کو اللہ تعالیٰ خوش کرے گا، اور ملت اسلامیہ پاکستان کو بھی انشاءاللہ بہتر پیغام ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو جائے گا، لڑائی بھی ختم ہو جائے گی، دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی، اور خونریزی بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس مشن کے اندر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کو اور ان کی ٹیم کو، جناب سید یوسف شاہ صاحب، جناب مولانا پروفیسر محمد ابراہیم صاحب، اور جناب اپنا دیگر جو اس مشن کے اندر، اس کمیٹی کے اندر شریک ہیں، اور حکومتی کمیٹی کی جو شرکاء ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مکان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، حضرات علماء کرام، میں تو اس مجلس میں علماء کرام کے ارشادات اور فرمودات سننے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بات کہنے کا حکم ہوا ہے، اور تعمیل حکم میں چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں علماء کرام جو بھی فرما رہے ہیں ہمارے لیے یہ ہدایات ہیں، اور انشاءاللہ العزیز انہی ہدایات کو روب عمل لاتے ہوئے مذاکرات کے اس عمل کو آگے لے کر جائیں گے، اور تمام علماء کرام سے بھی یہ درخواست ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پوری قوم سے بھی، قوم کے ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں سے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ قوم کی دعائیں ساتھ ہوں، اللہ کا فضل شامل حال ہوگا، اور اللہ کی تائید سے انشاءاللہ العزیز اس ملک کو امن و ایمان اور امان و اطمینان کا گہوارہ انشاءاللہ العزیز بنا کے دم لیں گے۔ اس وقت ہم ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہیں
کہ ہمارے سامنے کچھ سوالات طالبان کی طرف سے آتے ہیں، ان کا جواب ہم نہیں دے پاتے۔ کچھ سوالات حکومت کی طرف سے ایسے آتے ہیں کہ ان کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ طالبان اور حکمران ایک ہی میز پہ آمنے سامنے ہوں، ایک دوسرے کی بات بھی سنیں، ایک دوسرے کی دلیل بھی سنیں، اور ایک دوسرے کو دلیل سے جواب بھی دیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت دور نہیں، وہ وقت بہت قریب انشاءاللہ العزیز آ رہا ہے۔ میڈیا کے بارے میں جناب شاہ محمد اویس نورانی صاحب نے بھی بات فرمائی ہے، اور میری بھی اپیل ہوگی کہ اس وقت بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ ان کا جواب ہمارے پاس نہیں، اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ ان کا جواب سینے میں ہے لیکن زبان پہ لانا حکمت کے خلاف سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں بہت سارے سوالات کے جوابات اللہ کے فضل سے سب کو مل جائیں گے۔ میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے علماء کرام کی مجلس میں، جسارت کر رہا ہوں، اللہ کے اس حکم پہ اگر عمل ہو، اللہ کے انعامات کا کفران نہ ہو، اللہ کے انعامات کی قدر کی جائے اور شکر ادا کیا جائے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن اللہ کے انعامات اور سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اللہ کا دین ہے جو ان کے واسطے سے انسانیت کے پاس آیا ہے، اور اس انعام کو اگر اس ملک میں جاری اور ساری کیا جائے یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن اس انعام کی اگر ناقدری ہوگی تو اللہ کا فرمان ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ آج جو خوف اور بھوک ہمارا لباس بن کے ہم سے چمٹ گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کی اس نعمت کی قدر ہم پہچانیں۔ حکمرانوں سے میری اپیل ہوگی، آئین کے ماننے اور نہ ماننے کی بحث چھڑ جاتی ہے، میں حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس آئین پہ وہ اس کی روح کے ساتھ اگر عمل شروع کریں، انشاءاللہ العزیز کوئی بھی نہیں ہوگا جو اس آئین سے انکار کرے گا۔ لیکن آئین میں جو کچھ درج ہے، ملک کا نظام اس کے خلاف چل رہا ہو، اس کے علیہ چل رہا ہو، اس کے بعد پھر ان کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی اور سے کہیں کہ وہ اس آئین کو تسلیم کریں۔ پہلے خود تسلیم کرنا ہوگا، اس کے بعد دوسروں سے بھی کہیں گے، انشاءاللہ العزیز سب تسلیم کریں گے۔ آئین اور شریعت میں کوئی تصادم نہیں، آئین پہ اگر عمل درآمد ہوگا انشاءاللہ شریعت نافذ ہوگی اور طالبان بھی مطمئن ہوں گے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ وہ وقت آنے والا ہے آپ کی دعاؤں سے اور قوم کی دعاؤں سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نفسیاتی جلسوں میں اور خلوصوں میں جاتا ہوں، اور نہ اس عمر میں موجودہ سیاست کا قائد ہوں، مگر یہ مسئلہ اہم تھا، ملک و ملت کے امن کا مسئلہ تھا، اور اس وقت میں دونوں طبقوں سے جو اسلام کے علمبردار ہیں یا جو قانون کے علمبردار ہیں، دونوں طبقوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اب فتووں پہ نہ آئے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ملک میں امن قائم ہو تو پھر وہ سب کچھ ہوگا، جب تک امن نہ ہو تو ملک میں قانون کی پاسداری کیسے ہوگی؟ تو سب سے پہلے امن قائم کر لو، ملک میں بدامنی ختم کر لو، پھر اس کے بعد اگر آئین پر بھی عمل ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن کرتے نہیں۔ آئین میں یہ دفعہ موجود ہے کہ 3 سال کے اندر کب سے آئین بنا ہوا ہے، اس میں یہ دفعہ موجود ہے کہ 3 سال کے اندر تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے۔ آج تک بنائے گئے نہیں بنائے گئے، تو آئین پر اگر عمل ہو جائے تو ملک خود بخود اسلامی بن جائے، لیکن آئین پر عمل نہیں ہوتا
تو لہذا اس وقت قانون اور آئین کی باتیں کرنا اور جائز و ناجائز کی باتیں کرنا اور فتوے، یہ فتووں کا وقت نہیں ہے. فی الحال ضرورت ہے کہ ملک میں قتل عام ختم ہو جائے، ملک میں امن قائم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہر مسلمان کو اپنے طریقے پر اپنے عمل کرنے کی توفیق مل جائے. پھر اس کے بعد جدوجہد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ حکمران بھی دستور پر جس پر وہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم آئین ہے، دستور ہے، تو ہم کہتے ہیں آئین اور دستور جو ہے اس پر تو عمل کر لو، آگے پھر دیکھیں اس پر عمل کر لو کہ 3 سال کے اندر سارے قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں. یہ آئین کے اندر موجود ہے. کبھی یہ بھی آئین کے اندر ہے کہ قرآن و سنت کو بالادستی حاصل ہو. بہرحال میں اس وقت طرف نہیں جاتا. میں اس وقت حکومت کو کے کمیٹی کو بھی اور طالبان کی کمیٹی کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور دونوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اور خصوصاً ہمارے پیارے جو جنہوں نے اپنے ہتھیلی کو اپنے سر کو ہتھیلی پر رکھ کر ڈرون حملوں کے نیچے مذاکرات کیے. آپ نے بھی سنا ہوگا ڈرون حملوں کے نیچے وہ مذاکرات کرنے لگے اور مذاکرات کا آغاز کر دیا. میں ان دو پیاروں کو بار بار مبارکباد دیتا ہوں، اور میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ ہمت نہیں آئے گی اور اس مشن کو آگے بڑھائیں گے. اور میں حکومت کی کمیٹی سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی مثبت کردار ادا کریں اور اس کام کو آگے بڑھائیں. اور خصوصاً مولانا سولک صاحب کو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس جدوجہد کو جاری رکھیں. امن کی جب تک امن حاصل نہ ہو اس وقت تک اس مشن کو جاری رکھیں. اس کے بعد پھر ایک اور تحریک شروع کر دے تاکہ ملک کے اندر اس آئین پر عمل ہو کر 3 سال کے اندر پورے قوانین اسلامی بن جائے. تو میں مولانا کو اپنی طرف سے میں نے بتایا کہ میں سیاسی پارٹیوں سے سیاسی جگہوں سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن یہ مسئلہ اہم تھا تو میں اس پر مولانا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو جمع کر کے حمایت حاصل کی. ہماری ساری ہمدردیاں اور تعاون مولانا کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں، اور انشاءاللہ اس تعاون جاری رکھیں گے. دعا بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو کچھ ہم سے ہو سکے اس سلسلے میں امن سے قائم قیام کے سلسلے میں انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. رات میں حضرت عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تھا. ایک بزرگ نے مجھے کان میں کہا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا کل لاہور جانا ہے. تو فرمانے لگے خدا سے خیر مانگو آشیاں کی، خدا سے خیر مانگو آشیاں کی، نظر بدلی ہوئی ہے آسمان کی. دوسری بات یہ کہ ایک متفقہ فارمولہ بہت آسان، آئین پاکستان کے تقاضوں کے مطابق دونوں کمیٹیاں مذاکرات کو آگے بڑھاتے ہوئے آئین ہی کی ہدایات کے مطابق شریعت کے نفاذ کی جدوجہد پر متفق ہو جائیں. اور پوری قوم کی دل کی یہ آواز ہے، ہاؤس کی یہ آواز ہے، اور رب کا وعدہ ہے تم قرآن کا نظام نافذ کر دو، آسمان پانی برسائے گا اور زمین سونا اگے گی. اور تیسری بات قائد محترم حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم سب نے کہا حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہر قسم کی قربانی دینے کے تیار ہیں. آپ نے جو کارنامہ انجام دیا پورے عالم اسلام کو اس پر افتخار ہے. اسداد تحسین افتخار آفرین اور تائیدی کلمات پر سب کا شکریہ. لیکن امریکہ یہودی لابی نیٹو کے بدماش تم برے سگانے اور سب کی نظر ان پر ہے کہ یہی فادر آف طالبان ہے. درون حملے دارالعلوم حقانیہ مولانا سمیع الحق صاحب اور ان کی ٹیم ان کی مذاکرات ساتھی برے صراط پر گزر رہے ہیں. یہ پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کا، تحفظ کا اور سیکورٹی کا مکمل انتظام کرے. خدا نہ کرے
اگر ذمہ دار قوتوں نے اور اسلام دشمن قوتوں نے اور اتحاد کے خلاف جد و جہد میں پس منظر میں رہ کر کام کرنے والے لابیوں نے کسی بھی طریقے سے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کو اللہ نہ کرے اچک لیا تو ذمہ داری پاکستان گورنمنٹ پر ہوگی اور حکمران اس کے ذمہ دار ہوں گے، فوج کے جنرل اس کے ذمہ دار ہوں گے، پاکستان کے وزیر اعظم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ باقی رہی ہماری بات، خدام کی بات، کارکنوں کی بات، سارے ہاؤس کے جماعتوں کے سربراہوں کی بات اور اسلام کے شہدائیوں کے بعد انشاءاللہ کٹ جائیں گے، جسم کے ٹکڑے کرا دیں گے، چیتھے اڑا دیں گے، لیکن مولانا سمیع الحق صاحب تمہارا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم جناب حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور قابل صدر کرام علماء اور مشائخ قائدین ملت اکابرین کی باتیں ہو چکی ہیں، میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر شفیع صاحب نے جب سے یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، علماء کونسل کی طرف سے جمعے کے خطبات میں امن کی اور دعا کی اپیل کی۔ 3 جمعے گزر چکے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے علماء، خطباء، ائمہ جمعہ کے اجتماعات میں مذاکرات کی کامیابی کے لیے اور قائد جمعیت مولانا سمیع الحق صاحب کے لیے دعا گو ہے۔ جب بھی حضرت مولانا سمیع الحق صاحب میرے والد محترم حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو اکوڑا خطب میں دعوت دیا کرتے تھے تو میرے والد محترم وہاں ننگے پاؤں پہنچتے تھے اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اکوڑا خطب کا جو ادارہ ہے جامعہ حقانیہ، اس کی در و دیوار سے بھی ضیاء القاسمی کو محبت ہے۔ تو میں مولانا سمیع الحق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ خصوصاً حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نے مکہ مکرمہ سے فون کر کے اس ہاؤس کے لیے خصوصی پیغام دیا ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر بھی مذاکرات کی کامیابی کے لیے وہ ان کے لیے دعا گو ہے۔ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ ہو، تحفظ مدارس دینیہ ہو، پاکستان علماء کونسل ہو، اللہ کے فضل و کرم سے مولانا کے ساتھ ہیں۔ جب بھی حکم کریں گے ہم انشاءاللہ ننگے پاؤں مذاکرات اور مصالحت کے اس پروسیس کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا سمیع الحق صاحب کی تائید میں علماء کونسل پورے پاکستان میں انشاءاللہ اسی مہینے میں ہم لاہور میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، خانوار میں اور ملکگیر سطح پر اس مذاکرات کے پروسیس کی کامیابی کے لیے علماء کونسل تائیدی کانفرنس منعقد کریں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے ہے، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے ہے، جب یہ جمعیت گئی تو دنیا میں رسوا کیوں ہوا؟ میرے قائد ذی وقار حضرت مولانا سمیع الحق صاحب حفظہ اللہ تعالی و عمائدین امت مسلمہ، میں آج اس ہاؤس کے حوالے سے اپنے ایک وقت کے کتب حضرت مولانا حافظ الحدیث والقرآن محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کرامت کا اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 1980 میں حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مینار پاکستان کے اندر آئین شریعت کانفرنس طلب کی۔ چاروں صوبوں سے لاکھوں فرزندان توحید شمع رسالت کے پروانوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس کے سٹیج سے حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے
मौलाना समीउल हक साहब की जनरल सेक्रेटरीशिप का और क़यादत का ऐलान फरमाया, और जिस वक्त उस स्टेज से ये ऐलान हुआ, आप में से अक्सर दोस्त यहाँ मौजूद होंगे, क्योंकि मैं तो उस वक्त जनरल सेक्रेटरी पंजाब था जमीयत का। हजरत दरखास्ती ने मौलाना समीउल हक के हाथ में, दाएं हाथ में अल्लाह का कुरान थमाया और बाएं हाथ में कलाशनकोफ दी और दुनिया को बताया कि ये पाकिस्तान के मुसलमानों, ये मजहबी कुतों के रहनुमाओं, ये वो शख्सियत है जो इस मुल्क में कुरान का कानून भी लाएगा और इंशाअल्लाह जिहाद के रास्ते से कुफर को भगाएगा। आज जो मौलाना समीउल हक साहब से अल्लाह ये काम जो ले रहा है, ये मेरे उस शेख की करामत है, ये उनका फैसला जो उन्ज़ुरू बिनूरिल्लाह की बुनियाद पर उन्होंने किए फरमाया था। आप पूरा कौम जानती है कि जब भी इस मुल्क के मामलात पर कोई आंच आई, मजहब के मामलात पर आंच आई, मौलाना समीउल हक साहब ने सियासत पे लात मारी और दीन की लाज रखी। आज पूरी दुनिया का मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया दीनी कुतों के खिलाफ जब बरसरे बेकार है, तो आज पूरी दीनी कुतों को मुजतमع करके मौलाना ने दुनिया को बताया, मीडिया के सामने वादे किया कि ये मुल्क बनाया भी दीनी कुतों ने है और इस मुल्क को बचाएगी भी दीनी कुतों। मैं आज इस मौके पर आखिरी बात याद करना चाहता हूँ कि मौलाना समीउल हक जिन तालिबान की नामजद करदा कमेटी के सरबराह हैं, आज मौलाना ने अपनी इस कमेटी में तमाम मकातब फिक्र को और तमाम जमातों को यहाँ बुलाकर अपने साथ इस कमेटी में शामिल कर लिया है और पूरी कौम ने इस बात की तायीद कर दी है कि पाकिस्तान की दीनी कुव्वत कहलाने वाला हर शख्स जो है वो मौलाना समीउल हक का वर्कर होगा। मैं इस मौके पर आप तमाम हजरात का मशकूर हूँ और मैं हुकूमत से एक बात कहता हूँ कि हुक्मरानों, तालिबान की कमेटी ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में अमन के क़याम के लिए पूरी कौम को एक मुकाम पर इकट्ठा कर दिया। अब मैं इरफान सदीकी साहब जो हुकूमत की कमेटी के सरबराह हैं, उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो हुकूमती सतह पर भी पूरी कौम को अमन के लिए एक प्लेटफार्म पर जमा कर लें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फैसला, ये कमेटी का इजलास मुल्क और कौम के मफाद में होगा। और मैं आखिरी बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब, आपने मुझे बिल मुशाफा बैतुल्लाह के सामने बैठकर कहा था कि मौलाना दुआ करें अल्लाह पाकिस्तान के हालात दुरुस्त कर दे और मैं वहां जाऊं और वहां दीन का बदला किया जाए और हम दीन की बात कह सकें। मैं आज उसी दुआ के नतीजे से हर में पाक में जो मुझसे आपने कहा था, मैं आपसे आज कहता हूं अल्लाह ने फिर मौका दिया है, इसको गनीमत समझो और इस पाकिस्तान के लिए इस्लाम का और पाकिस्तान का इस्तेकाम का फैसला कर जाओ, शरीयत का निफाज हो जाए, मेरा मुल्क अमन सुकून का गवारा बन जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ साबिक मेंबर कौमी असम्बली जनाब मौलाना हामिदुल हक्कानी से और फिर उनके बाद साबिक मेंबर कौमी असम्बली काबिल एहतराम कायद जमीयत हज़रत मौलाना समीउल हक साहब दावत बरकातहू और उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम में उम्मत को पाकिस्तान, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आज आपने पाकिस्तान के एक बड़े सूबे और पाकिस्तान के दिल लाहौर में इस अजीम कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करा के साबित कर दिया हलियाने पाकिस्तान पर कि पूरी पाकिस्तानी उम्मत ने और पाकिस्तानी कौम ने तमाम तर इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए तालिबान से मुज़ाकिरात की मुकम्मल तायीद कर दी है, जो कि एक खुशाइन बात है और हमें पूरी तरह उम्मीद है
کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اس مذاکرات کا آغاز دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک سے ہوا، جہاں کی بنیاد ہمارے دادا جان شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق نور اللہ مرکزہ نے انتہائی اخلاص سے رکھی تھی، اور آج اسی کی برکات ہیں کہ اس ملک میں، اس خطے میں جو آگ لگی ہوئی ہے، اسی کے فرزندان اور ہمارے امن کمیٹی کے ارکان حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، پروفیسر حضرت ابراہیم صاحب اور جناب مولانا سید یوسف شاہ صاحب اس کے لیے دن رات شبانہ روز محنت کر رہے ہیں، اور خطرات سے اور اپنے سروں سے کھیلتے ہوئے قبائل میں، میران شاہ میں، جنوبی وزیرستان اور ہر جگہ پہنچ کے ان کے آگے تمام علماء کرام کا نقطہ رکھ رہے ہیں۔ میں صرف میڈیا سے اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کو سامنے نہ لائیں جو چند ایک دو افراد کو جو امریکن لابی کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ مذاکرات کی دونوں جانب کی کمیٹیاں ناکام ہوں اور وہ کوئی ایسا نقطہ پکڑے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافر اور ہندو اور عیسائی اور سکھ بھی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس ملک میں، اس خطے میں امن رہے۔ تو ہمارے آج تمام مکاتب فکر، خصوصاً بریلوی حضرات کے تمام نمائندے، اہل حدیث حضرات کے اور جتنے بھی مشائخ ہیں، آج وہ دیوبندی مکاتب فکر کے ہمراہ یہاں بیٹھ کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اس ملک میں خون خرابہ نہیں چاہتے۔ اس ملک میں ہم آئین کی روشنی میں اسلام اور شریعت کا بول بالا چاہتے ہیں۔ جس طرح میں نے پچھلے دور میں قومی اسمبلی میں تنہا شریعت بل پیش کیا، حضرت مولانا بن طارق شہید نے میری تائید اور حمایت کی، تو انشاءاللہ ان حالات میں بھی جو مذاکرات ہوں گے، مجھے امید ہے کہ اس کی روشنی میں خود ہی ملک میں امن آئے گا اور شریعت کا نفاذ ہوگا، اور اس ملک کی معیشت سنبھلے گی، اور اس ملک میں جب خون خرابہ ختم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نصرتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اور جو پاکستان اس وقت دورائے پہ کھڑا ہے انشاءاللہ وہ اس راستے سے نکل جائے گا۔ صرف میری حکمرانوں سے اور اسٹیبلشمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ خدارا امریکیوں کا کہنا بالکل نہ مانے۔ انہوں نے جو اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے جو حربے استعمال کر رہے ہیں، ان سے اگر ہم ہٹ گئے اور اللہ پہ اعتماد کیا تو انشاءاللہ اس ملک میں امن آئے گا، سکون ہوگی، اور اس ملک میں آنے والے مستقبل انشاءاللہ دین اسلامی جماعتوں کے اتحاد سے ابھرے گا، اور اس پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا انشاءاللہ وہ مقصد بالآخر حاصل ہو کے رہے گا۔ میں ایک دفعہ پھر جمعیت علماء اسلام لاہور کے تمام ساتھیوں کا اور اس کانفرنس کے منعقد کرنے والے ساتھیوں کا، نوجوانوں کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ ایک کامیاب کانفرنس کی، جس کا پیغام پوری دنیا میں اور پاکستان میں امن کے نام سے جائے گا، اور آنے والے چند دنوں میں ہم انشاءاللہ اس قوم کو خوشخبری دیں گے۔ مایوسی بالکل گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ برسوں کی جنگ چل رہی تھی، یہ چند ہفتوں میں ختم نہیں ہو سکتی۔ ہماری آپ کے ساتھ مکمل حضرت کا جمیل صاحب تائید ہے، اور ہماری قوم اور ملک اور ملت کی ماں اور بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ وما علینا البلاغ۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم۔ میرے بزرگ علماء اور رئیس العلماء، سردار العلماء، استاد العلماء حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، آپ اور آپ کی کمیٹی کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ بڑے عرصے سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ علماء کیا کر رہے ہیں، اتنا ظلم ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، بچے بچیاں، مرد، عورتیں، مزدور، غریب، علماء، ہر آدمی کو یہ قتل کے لیے لوگ جو ہے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور ملک کی امن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ ایسا کوئی مجاہد ہے جو آگے بڑھے، مسئلے کے بعد کی باتیں، امن سب سے پہلے ضرورت ہے، ہر شخص کی، ہر انسان کی، مرد کی، عورت کی، بچے کی، بڑے کی، سب کی ضرورت ہے۔ خدا را ان قوت
उन कुव्वतों से अल्लाह के लिए सवाल करता हूँ कि इस अमन के अंदर, इस अमन के काफिले के अंदर कोई रुकावट न डाले और मिलकर अपने हजरत मौलाना के साहब और उनकी कमेटी के साथ मिलकर इस मुल्क में अमन कायम कर दें। अमन होगा, मुल्क भी होगा और हयाती भी होगी, सुकून होगा, कारोबार भी चलेंगे। अमन नहीं होगा, हर शख्स परेशान। कराची की ये हाल है, हजरत मौलाना अवैस साहब आए में सारे साथी आए हैं। बच्चा बच्ची स्कूल को जाती है, जब तक वापस नहीं आते माँ बाप परेशान होते हैं। दफ्तर को जाते हैं, वापस जब तक नहीं आते परेशान होते हैं। एक ऐसा जो मिलने आया, मैंने उससे पूछा, उसने कहा मैंने वो आदमी पकड़ लिया जिसने 2 उलमा को मारा था। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या वजह थी? हमने उनसे बयान लिया, उन्होंने कहा कि हमने 6 आदमी कत्ल करके आगे जा रहे थे, हमें पीछे से फोन आया कि 2 मौलवियों को मैं मारा। तो ये जुल्म है। कराची के हालात ऐसे हैं। अब ये मौका है, बेहतरीन मौका, कि तमाम मसलकों को छोड़ के, जमातों को छोड़ के, इस जमात के अंदर इसके जो मफहूम है सुलह, मुसलमानों के अंदर सुलह करना बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह पाक, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हजरत को और उनकी तमाम साथियों को कामयाब फरमा दे, और जितने हजरात इस मजमे में शरीक हुए, अल्लाह सबको अपनी रजा नसीब फरमा दे। आप लोगों की जितनी भी आज़ादीन आए हैं और मशाइख और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग यहाँ मौजूद है, दिल की अतः गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग आए, कायदे जमीयत हज़रत मौलाना समीउल साहब की बातें सुनी, हमारे दूसरे अकाबिरीन और ज़ुलमाए उम्मत की बातें सुनी, और अपने कीमती रायों से और अपनी कीमती मशावरात से हमारे बुजुर्गों को मशवरा दिया, नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की इन रहनुमाई से हमारे हौसले मज़ीद बढ़ गए हैं। दोनों तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह उम्मती कमेटी जो है बड़ा संजीदा लोगों पर मुश्तमिल है, और तालिबान, तहरीक तालिबान की तरफ से जो कमेटी है आपके सामने है। मौलाना समीउल साहब ने पहले रोज़ ये फरमाया था कि हम कौम से, ये कौमी मसला है, हम कौम से कोई राज छुपाएंगे नहीं। हमारे मुज़ाकरात बड़े प्यार के साथ, मुशफ़िकाना अंदाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआएं चाहिए, आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ कोई कमी बेशी, आप अकाबिरीन को कोई कमी बेशी महसूस हो, तो हमारे कोऑर्डिनेटर मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह साहब इसी के लिए हैं कि आपकी बात सुने और हम आगे तक पहुँचाएं। अगर यहाँ इसका कोई हल न हो तो हम वज़ीरिस्तान जाकर के आपकी सोच और आपकी फिक्र और आपके मशवरे से उन लोगों को आगाह करें कि फलां साहब कह रहे हैं, ये राय है कि ये होना चाहिए। इंशाअल्लाह हम बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह ये आग जिसको मुख्तलिफ मुल्की और अंदरूनी, खुदा उसको बचाए, लोग लगे हुए हैं कि इसको सबूताश करें, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमने दोनों तरफ से ये इस्तदा की है कि सब्र और तहम्मुल के साथ, इस्तिकामत के साथ हमें आगे बढ़ना है, बतदरीज मसाइल को डिस्कस करना है। आप लोगों की हौसला अफजाई और आज के इस इजलास में आपकी शिरकत और आपकी सोच और रहनुमाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह कदम कदम पर आप हमारे रहनुमाई फरमाएंगे। जिस तरह मोहम्मद अवैस साहब ने फरमाया अपने इस्लाम में, बेटे से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, एंकर्स पर्सन से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा ये वक्त अब इसका नहीं है कि फला क्या कर रहे हैं और फला क्या नहीं कर रहे हैं। अभी एक दफा हमें आग बुझाने के लिए
آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رہنمائی چاہیے، آپ کی تعاون چاہیے. یہ بات کی بات ہی ہے جو آپ پوچھتے ہیں. ابھی آپ کی مدد کی، کیونکہ یہ دھرتی ہماری ہے، آپ کی ہے، کسی غیر کا نہیں ہے، اور اب سب نے مل کر اس دھرتی کو بچانا ہے. اور اس وقت میڈیا کا ایک رول ہے. آپ کے معمولی سے بات پر، آپ کی معمولی سی غلطی سے کبھی کبھی آپ، اس لیے ہم میڈیا سے بجھاتی نہیں ہیں کہ کبھی کبھی ایسے سوال کرتے ہیں یا مدد مقابل جو بیٹھے ہیں، ہم اس کو مدد مقابل نہیں سمجھتے، ہم اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. لیکن علمی کی وجہ سے یا اپنے جذبات کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا بات کرتے ہیں کہ پھر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. اگر ہم جواب نہ دیں پھر ابھی ہم اچھا نہیں لگتا ہے کہ اس کو جواب کیوں دیں، اس کو تاکہ سب کچھ ایکسپلین ہو اور اس کے سامنے سارے صورتحال کو رکھا جائے. اس میں کبھی کبھی راز کی باتیں انسان سے اٹھ جاتی ہے، کبھی جذبات کے انداز میں آ جاتا ہے. اس لیے ہم میڈیا پہ کیپٹل ٹاک پہ بہت احتراز کرتے ہیں کہ ہم نہ چاہیں. میں ان تمام دوستوں سے، میڈیا کے بھائیوں سے، میڈیا کے مالکان سے اور ایک پرسن سے یہ التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس ایسے مراحل میں ہم داخل ہو چکے ہیں کہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. جہاں کوئی کمی کوتاہی ہو تو بجائے میڈیا پہ اس بات کو اچھانے کے بجائے ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں. ہم آپ کی خون پہ آ جائیں گے، میں آ جاؤں گا، ہم تو قاصد کی حیثیت سے آ جائیں گے اور آپ کے بات کو اپنے بزرگوں کو، اپنے قائدین کو، دوسرے جو ہمارے ساتھی ہیں ان تک پہنچائیں گے. لیکن ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے جس سے اس عمل کو یا کسی کے جذبات کو یا کسی کے احساسات کو دھچکا لگ جائے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ضیاء شاہ صاحب سے یہ التجا کرتا ہوں کہ وہ چونکہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، ان سے التجا کرتا ہوں کہ وہ ایک پرسن سے رابطہ کر لے، ان کو سمجھانے کی کوشش کر لے. جو بھی کوئی کمی پیشی ہو تو ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ان کی بات، ان کا سوچ، ان کا فکر ہم سب آنکھوں پہ لیں گے اور اپنے بڑوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہم جماعت الدعوہ کی طرف سے تمام علماء و مشائخ اور حضرت مولانا سمیع الحق صاحب اور ان کے رفقائے کرام کی عمل کے لیے کوششوں کی بھرپور تائید کرتے ہیں اور ان کی پشت پر نہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور دونوں مذاکراتی ٹیموں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسلام، امت مسلمہ اور پاکستان کے استحکام کے لیے اس عمل کو جاری رکھیں اور اسلام دشمن اور پاکستان دشمن کتوں کو ناکام بنائیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. جماعتی مصروفیت کی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے تشریف نہیں لا سکے. حضرات گرامی قدر، جب ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا تو ہم نے اسلام کے نام پر پاکستان کو حاصل کیا. ہم نے اس وقت اس کلمے کو بلند کر دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. حضرات گرامی قدر، اور ہندوستان سے آزادی کے وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے وعدہ کیا تھا کہ ملک کے اندر قرآن و سنت کی بالادستی ہو گئی. بدقسمتی سے آج یہ وعدہ پورا نہ ہو سکا اور آئین میں اس بات کا وعدہ تو کر لیا گیا ہے کہ اسلامی نظام کو نافذ کریں گے، لیکن اس وعدے کو عملی جامہ نہ پہنایا گیا. آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم نفاذ اسلام کے لیے متحد اور مشترکہ لحاظ اپنائیں اور آئین کی روح کے مطابق نافذ کیا جائے تاکہ قیام پاکستان کا مقصد پورا ہو سکے. حضرات گرامی قدر، اس سلسلے میں بڑی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے. اگر یہ ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو دنیا میں عوام کے سامنے جواب دہ ہوں گے اور کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. صدق اللہ مولانا العظیم. شیخ الحدیث قائد جمعیت
حضرت مولانا سمیع الحق صاحب برکاتہ، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب برکاتہ، حضرت مولانا فیض ابراہیم صاحب، مولانا سید صاحب بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے امن و مذاکرات میں قبائلوں کی خیر خواہی کے لیے اپنے دن اور رات کو صرف کیا۔ سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حالات 2004 سے شروع ہے، 2004 سے مولانا سے اور میں ملک مولانا افتخار بٹنی جنڈولا جو جنوبی وزیرستان کا دروازہ ہے، سارے حالات ہمیں معلوم ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک اخباروں میں سیاسی جماعتوں نے یہ آواز بلند کرنا تھا کہ بھائی مسائل کا حل جنگ نہیں ہے، مذاکرات کرو، یہ کرو، وہ کرو، اور جمعوں میں دعائیں بھی دی تھی امن کے لیے۔ لیکن میں سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں افسوس ہے قبائلوں کو، یہ طالبان کمیٹی کے حضرات، حکومتی کمیٹی، مذاکرات ہو رہے ہیں، جنگ بندی بند نہیں ہوئی ہے، اب یہ شروع ہوا ہے، فیصلہ نہیں ہوا ہے، اخباروں میں آتا ہے، یہی لوگ دیکھتے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ فیصلہ ناکام ہو رہا ہے؟ میں بہت افسوس ہے، فیصلہ ہوا نہیں ہے۔ آپ قبل از وقت باتیں کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ قبائل کے خلاف نہیں ہے۔ محترم حضرات، ہم قبائل ہیں، ہم جنگوں کے ماہر ہیں، ہم جنگیں کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ جب دو فریق معاملہ ہو تو ایک فریق بھی بندی چنتے ہیں، دوسروں کو بھی بندی چنتے ہیں، اور جب فیصلہ ہو یا نہ ہو ہم قبائل اس پر فیصلہ سازی والوں کی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ جرگہ یہی ہے کہ میں ایک جرگے میں نہ ہوں، لیکن جو لوگ آتے اور جاتے ہیں فیصلے کے لیے ہم تمام اس کی حمایت کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان حضرات نے ان کی بھرپور کوشش کرتا تھا، حمایت کرتا تھا۔ تو سب سے پہلے میں حکومت مذاکرات کمیٹی کی رستم شاہ محمد ہمارا کمشنر ہو چکا ہے، یوسف ابراہیم اللہ یہ تجربہ کار ہے، مولانا سمیع الحق صاحب، فیض ابراہیم صاحب یہ سارے تجربہ کار ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج جس وقت یہ کمیٹی بنایا گیا، میں قسم سے کہتا ہوں کہ قبائلوں کی خوشی کے لہر دوڑ گئی، خوشی کے لہر دوڑ گئی۔ پشتوں میں ہے کہ جس زمین پر آگ جلتا ہے وہ اس زمین ٹکڑے کو تکلیف ہوتا ہے، ہمیں قبائل میں تکلیف ہوتا ہے، تمام ملک میں، صبح سرحد میں، اور بالخصوص قبائل میں۔ ہماری کیا کیا جانی نقصان، مالی نقصان، دن رات تنہا مداغ داغ و شد پنپا کو جب کو جانا ہے۔ تو میں قبائل کو شریف سے مولانا سمیع الحق صاحب کو، فیض ابراہیم کو، مولانا سید صاحب کو، ہماری پشتوں میں قبائل میں بلکہ اسلامی روایات میں کہ خیر خواہ انسان کا وہ ہوتا ہے جو مشکل میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہی لوگ خیر خواہ ہے۔ تو انشاءاللہ میں جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الحق کے ساتھ وقت سے ہوں، اور مولانا سمیع الحق سے مخلص آدمی ہے، ابراہیم سے مخلص آدمی ہے،
کہ تغلے پالیسی والے وہی ہیں، ہمارا اس پر مکمل اعتماد ہے، ہم اس کی تحریف کریں گے اور وہ تمام قبائل کے دعا وہ ہوں گے کہ خدا تعالیٰ اس مذاکرات کے ملک کو کامیاب بنائے تاکہ یہ ملک پاکستان ہمارا گھر ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ کچھ ہوگا جو اپنے گھر کو خراب کرے گا۔ اور میں نواز شریف کا بھی کچھ حد تک ہم قبائل شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بات و عمل کے لیے، کمیٹی کے لیے، عمل کے لیے آمادہ ہوئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ حکومت کمیٹی کو، طالبان کمیٹی کو اللہ توفیق دے کہ امن لائے اور فیصلہ ہو جائے اور یہ پتاج ہم سے دور ہو جائے۔ وآخر دعوانا جیسا میں نے خیر مقدم کیا ہے جناب ضیاء شاہد صاحب کا، جناب قیوم نظامی صاحب کا، اسی طرح رسول کریم۔ اما بعد، رہے الفت میں گوہم پر بہت مشکل مقام آئے، رہے الفت میں گوہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم منزل سے بعد آئے نہ ہم غراس کا بدلا۔ زمانہ معترف ہے اب ہماری استقامت کا، زمانہ معترف ہے اب ہماری استقامت کا، نہ ہم سے قافلہ چھوٹا نہ ہمیں رہنما بدلا۔ قائدین، زعماء ملک ملت، قائد محترم ابھی تفصیلی خطاب بھی فرمائیں گے اور اعلامیہ بھی انشاءاللہ ابھی وہ پڑھ کر سنائیں گے۔ اس کے بعد سیدی و استادی، استاد العلماء، استاد المجاہدین، شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر سید شیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اختتامی دعا فرمائیں گے۔ میں مذاکراتی کمیٹی کے رکن اور کوارڈینیٹر کی حیثیت سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس مذاکراتی عمل کی تائید کی اور انشاءاللہ آپ کی تائید جب تک ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ ہم کامیابی کی طرف جائیں گے اور یہ سفر ہمارا کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ قاری صاحب نے تفصیلی خطاب فرمایا، لیکن یہ گزارش میں کروں گا کہ مذاکرات اسی لیے تو ہم کر رہے ہیں کہ یہ دھماکے ختم ہو جائیں، یہ بوری بند لاشوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، پولیس مقابلوں کے نام سینکڑوں لوگوں کا، سینکڑوں طلباء کا، سینکڑوں علماء کا قتل عام بند ہو جائے۔ یہی ہمارا مشن ہے، اسی کوشش میں ہے، دونوں طرف سے ہے، تجاوز دونوں طرف سے ہے، لیکن قوم کو کوئی بتاتا نہیں ہے۔ کل بھی انہوں نے بتایا ہے کہ 20 دن کے اندر 25 لاشیں ہمیں دیے گئے ہیں، اس 25 لاشوں کا ہم نے بدلہ لیا ہے۔ اسی وجہ سے دونوں طرف سے بیانات بھی دے رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے، ابھی اعلامیہ میں بھی حضرت فرمائیں گے کہ اس آگ کو بجھا دیں اور یہ سلسلہ بند ہو جائیں اور انشاءاللہ آپ کی تائید سے وہ سلسلہ بند ہی ہوگا۔ شاہ صاحب کا ایک ہی اخباری بیان آیا ہے، اس کے بڑے اچھے اثرات ہیں۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت آپ مذاکرات کی تائید کریں اور کسی موضوع کی طرف نہ جائیں تو انشاءاللہ پھر یہ ہمارا سلسلہ کامیاب رہے گا۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام اکابرین ملک ملت، علماء کرام، مشائخ کرام و میرے انتہائی معزز صحافی بھائیوں، میرے ابتداء میں چند کلمات کہے تھے۔ الحمدللہ یہ بہت نازک ایک امتحان تھا اور ہم اس پر انصراف سے اس اجلاس میں بخیر و خیر وعافیت گزر گئے۔ کوئی طرز اور غیر متوازن یا جذبات کو بڑھانے والی یا کسی ایک فریق کو اونچا دکھا دوسرے کو نیچا دکھانے والی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ وہ ایک پیغام ہے کہ یہ ساری امت، یہ سارے علماء بغیر لحاظ مسلک و ملت وابستگی کے سیاسی تحفظات سے بالادست ہو، بالاتر اگر ہم سب اس ملک میں امن چاہتے ہیں اور امن کا
واحد راستہ مذاکرات سمجھتے ہیں، اور کبھی امن جنگ کے ذریعے قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ اجتماعی ضدین ہے۔ آپ کے لیے آگ کی ضرورت نہیں ہوتی، آگ پانی سے بجائی جاتی ہے۔ ورنہ ہم نے یہ افغانستان میں بھی جنگ کو آزما دیا بڑی طاقت پر، اور روس نے بھی آزما لیا۔ ہم اس اپنے پاک سرزمین پر بھی امن، باہمی مذاکرات اور باہمی رواداری اور باہمی مفاہمت سے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ آپریشن اور فوجی طاقت کا استعمال اس ملک کو لامتناہی تباہی کی طرف دھکیل دے گا۔ پھر اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک میں بہت سی طاقتیں در پردہ اس ملک کے شرارے کو بکھیرنا چاہتی ہیں، اور کئی طاقتیں ملک کی علیحدگی کی بات ہے۔ ان سب کو خدا رحمت اور جنگ کے نتیجے میں اپنا کھیل کھیلنے کا موقع مل جائے۔ یہ وقت ملک کی سلامتی، تحفظ اور بقا اور وفاق کے قیام کا اور اس کے استحکام کا وقت ہے۔ میں نے صرف ایک مقصد کے لیے آپ کو رحمت دی کہ مصالحت کے اس عمل میں ایک ناچیز اور ناتوان اور بے بس انسان اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو رحمت دی کہ سارے علماء کرام، سارے مشائخ، سارے صحافی اور اینکر بھائی ہمیں مشورہ دیں، اور اگر تسلی ہے تو پھر ہماری تائید کرے۔ اللہ کا حکم اپنے رسول کے ہو کہ مشاورہم فی الامر، یہ مشاورت اللہ کا حکم ہے، جو رسول کریم سے ہم کو اس کا پابند بنایا گیا ہے۔ ہم تو سب وہ ہمارے اسے حسن ہے، لیکن آگے یہ بھی ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ لوگوں نے عزم مصمم کر لیا پھر اللہ پر توکل کر کے آپ کھڑے ہو جائیں۔ اس عمل کو آخر تک پہنچانے کے لیے اچانک اور عوام کا ذہن بنائے، اور سیاسی جماعتوں کا، علماء، مشائخ، وکلاء، ڈاکٹر، سوشل سوسائٹی اور اخبارات کے ایڈیٹر اور صحافی، میڈیا کے پرنٹ صحافی، ان سب کا ذہن بنائے، سب اٹھے کہ آپ گھر میں لگ جائے تو کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے، گھر سب کا ہے۔ اس وقت ہمیں پہلی بار امن کا قیام ہے۔ لوگ بڑے بڑے باتیں اٹھا رہے ہیں، بعض باتیں بہت حق ہوتی ہیں، لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جنگ جمل اور جنگ سفین میں 5 کروڑ شکست سے گرفتار ہونے لگے، تو انہوں نے شکست کو بچنے کے لیے قرآن کریم کو نیزوں پر اٹھایا اور اعلان کروایا کہ ان الحکم الا للہ۔ یہ تو ظاہر بات ہے، ایک موقع ہوتا ہے، ہر مومن کا ایمان ہے کہ ان الحکم الا للہ۔ لوگ کہنا چاہتے تھے کہ ہم قرآن پر فیصلہ کریں گے اور فیصلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ بات حق ہے لیکن یہ اس کا موقع اور محل نہیں ہے، اس کے پیچھے اور مقاصد ہیں۔ تو مقصد اول ہمارا اس امن کی فضا کو پیدا کرنا ہے، اور دونوں فریقین کے درمیان جو مشکلات ہیں، جو چیلنج ہیں، بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، 12 سال کی جنگ کے نتیجے میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے، ان کو حل کرانا ہے، کم کرانا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا آغاز بہت حوصلہ افزا ہے۔ ہمیں ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی لچک کا اور اتنی رواداری کا اور وسط ظرفی کا مظاہرہ کرے۔ یہ سارے حالات کا سامنا دونوں کمیٹیاں اور وہ طالبان بڑے تدبر اور دوردرشی سے ہم کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم سب ملک کے درپیش مسائلوں کا حل صرف اور صرف مذاکرات سمجھتے ہیں۔ طاقت آزمائی اور فوجی آپریشن ملک میں نہ ختم ہونے والی خونریزی کا ذریعہ بنے گی، جس کے نتیجے میں ملک کی سلامتی اور استحکام کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ علماء اور مشائخ کا اجتماع طالبان اور حکومت دونوں سے اللہ کے واسطے فوری جنگ بندی کی اپیل کرتے ہیں۔ فریقین مذاکراتی عمل میں کوئی رکاوٹ
مرکز الفکر کے کئی علماء کرام اور مشائخ اعظام نے آج سمیع الحق کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کو کیا۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ کا مطلب یہ ہے پچھلے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے 15 سالوں سے پورا ملک آگ و خون و خلیج جنگ میں مبتلا ہے۔ پوری قوم اس آگ و خون کے پیٹ سے آ جا رہی ہے۔ لہذا جدید علماء کرام و مشائخ کا اجلاس طالبان کمیٹی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے فاضل ارکان اور اس کے سمیع الحق کی مذاکراتی عمل کے لیے ضرورت کی مکمل تائید و حمایت کا یقین دلاتے ہیں اور طالبان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اور پاکستانی قوم کے فرزند ہیں۔ پوری پاکستانی قوم آپ سے توقع رکھتی ہے کہ آپ فوری طور پر ہمارے جان بچانا، امن سلامتی، پوری انسانیت اور وطن کی خاطر ہمارے ساتھ کریں اور ہتھیاروں کے بجائے امن کی زبان میں بات کریں تاکہ ہم اپنے اعلیٰ اسلامی، قومی اور ملی مقاصد حاصل کر سکیں۔ اور وہ قوتیں جو پاکستان میں امن سکون نہیں ہونے دینا چاہتا، وہ جن کی اسلام اور پاکستان دشمنی واضح ہے، وہ قوتیں ناکام ہو جائیں اور پاکستان اپنی اصل منزل اسلامی نظام کے نفاذ کی طرف مکمل طور پر گامزن ہو سکے۔ علماء کا یہ قرآن وقت کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعت سے بھی یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اس معاملے میں اوپر وطنی، جمہوریتی اور قومی وحدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک میں فرقواریت، علاقائی و انسانی سازشوں سے ملک کو تباہ کرنے کی داخلی و خارجی منصوبوں کو ناکام بنائے اور ایک آواز ہو کر فریقین کو منافی امن سرگرمیوں سے احتراز کرنے پر مجبور کر دیں۔ یہ اجتماع حکومت اور ملک کے تمام مقتدر اداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ ملک میں پیدا شدہ سوچ کے اصل محرکات اور عوامل پر توجہ دے اور ملک کے مقتدر ادارہ پارلیمنٹ کی بار بار پاس کردہ متفقہ قراردادوں اور آج پاکستانی سلامت کی سفارشات کے مطابق خارجہ اور داخلہ پالیسیوں پر فوری طور پر نظرثانی کرے اور اسے افسانوں تشکیل دینے کی طرف توجہ دے اور ملک کو اجتماعی اسلام اور ملک دشمن قوتوں کی ڈنگ سے نکال دے۔ یہ اجتماع ملک کے تمام مسلمان علماء، مشائخ، دینی مدارس، مساجد اور خانقاہوں سے اپیل کرتا ہے کہ ان ملک میں قیام امن اور ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے جاری کوششوں کی کامیابی کے لیے دعا کا سلسلہ جاری رکھے۔ بالخصوص آنے والے جمعہ المبارک 21 فروری کو یوم دعا کے طور پر منائے۔ یہ اجتماع ذرائع ابلاغ، پریس اور میڈیا سے وابستہ تمام ارباب علم و دانش، صحافی اور فاضل عالم نگاروں سے مخلصانہ اور درمندانہ اپیل کرتا ہے کہ ان ملک کی سلامتی اور شہریوں کے جان مال کے تحفظ کی خاطر بھرپور، مؤثر اور مثبت کردار ادا کریں اور اس ارشاد و خداوندی کا مصداق بنے کہ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس سے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ آخر میں ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہوئی اس نار نمرود میں نار نمرود کو بچانا پوری قوم کا مشترکہ فریضہ اور یہی اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے اور اس نار نمرود کو بھڑکانا وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے جس کا بارگاہ اللہ میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔